بغیر دیکھے کیسے خدا کے اوپر ایمان لائیں؟ جو خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے ہم اسے آخر کیسے مان لیں؟ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جو خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، جس خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جو خدا ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتا ہے، آخر اس خدا کے اوپر ہم ایمان اور عقیدہ کیسے لے کر کے آئیں؟ تو اس کا تو سب سے پہلے جو جواب دینا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی بہت ساری چیز دنیا میں ہمیں نہیں دکھائی دیتی، لیکن ہم اس کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ پوچھئے گا وہ کیا ہے؟ گیس ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہم کو خالی اس کے بارے میں پتہ ہے۔ ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سن رکھا ہے، احساس کرتے ہیں، دکھائی نہیں دیتی لیکن ہوا کو مانتے ہیں۔ بہت سارے وائرس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچاتے بھی ہیں جو چیزیں مضر ہوتی ہیں۔ خداوند عالم کے سلسلے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورہ فصلت کی 53 نمبر کی آیت ہے، ہم اپنی نشانیوں کو دنیا میں اور انسانوں کے وجود میں لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ خداوند متعال حق ہے۔ جہاں جہاں بھی خداوند عالم نے قرآن میں آیات کی لفظ کا استعمال کیا وہ یہ نشانیاں ہیں، لہٰذا اگر ہمیں خدا کو پہچاننا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم خداوند عالم کو کسی ایک خاص جسم میں، کسی ایک خاص جگہ کے اوپر دیکھیں، کیونکہ اگر ہم خدا کے لیے کسی جسم کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا خدا محدود ہو جائے گا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خدا نامحدود ہے، کوئی مکان، کسی گھر، کسی جسم کے اندر وہ سمانے والا نہیں، وہ ہر جگہ ہے اور کہیں بھی نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو ہم خدا کے لیے کسی خاص جگہ کا، کسی خاص جسم کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اسے محدود کر دے گا، پھر وہ خدا خدا نہیں ہوگا۔ اور جسم کا تصور خدا کے لیے خود اس بات کا الزام لے کے آئے گا خدا کے لیے کہ جس نے اس جسم کو کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، وہ حتماً اس خدا سے زیادہ افضل ہے، تو پھر ہم اس خدا کو مانیں جس نے اس خدا کو بنایا، لہذا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل میں اس سوال کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح سے اس مادی میٹیلیٹک دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے تصور یہ کر لیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہی حقیقت ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی وہ حقیقت نہیں ہے۔ لہذا خداوند عالم کے سلسلے میں بھی اسی طرح کا ایک مادی تصور رکھتے ہیں کہ ایک سبسٹنس کی شکل میں ہو، ایک میٹیلک شکل میں ہو، تاکہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اس کو مانیں، اس کو دیکھیں، اس کو ٹچ کریں۔ جبکہ ہمارے پاس جو سینس آرگنز ہیں، ان سینس آرگنز کے ذریعے ہم پروردگار عالم کی نشانیوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اور حدیث ہے یہ امام رضا علیہ السلام کی، کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر انسان، مفہوم حدیث کا، کہ اگر انسان اپنے وجود کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر نگاہ ڈالے تو پروردگار عالم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ جسم، کیونکہ جب حضرت رضا سلام اللہ علیہ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے خداوند عالم کی معرفت کیسے حاصل کی، خدا کو کیسے پہچانا کہ کوئی خدا ہے، کوئی آپ کا خالق، انہوں نے کہا جب میں نے اپنے جسم کے اوپر، اپنے اسٹرکچر کے اوپر نگاہ کیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کوئی اس کا خالق ہے، جب خالق ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لے کر کے آیا۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان کے اوپر جو اللہ کو نہ دکھائی دینے کی بنیاد کے اوپر نہیں مانتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے دکھائی نہیں دیتا لہذا میں نہیں مانتا۔ بھائی نہیں مانتے، یہ واقعاً تعجب کی بات ہے۔ اگر اس کائنات میں توجہ، کسی بھی چیز کے اوپر توجہ کرو، غور کرو، انسان اپنی آنکھیں کھول کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر فکر کر لے کسی بھی ذرے کے اوپر، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ذرے کا بھی کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں وہ یمانی شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو امیر المومنین نے یہی اس سے کہا تھا کہ اگر میں اس خدا کو نہیں دیکھتا تو اس کی عبادت کیسے کرتا؟ میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس خدا کو میں نے نہ دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں نے اپنی ان آنکھوں سے، یعنی ان آنکھوں کی بینائی سے خداوند عالم کو نہیں دیکھا ہے بلکہ اسے دیکھا ہے اپنے دل کی نگاہوں سے۔ لہٰذا خداوند عالم کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی عقلوں میں سمانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند عالم کی علامتوں کو، اس کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں۔
یہ بہت اچھا راستہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا، اتنی کائنات، اتنی زمین آسمان، اتنی ساری نعمتیں خلق کی ہیں، ورنہ بھائی نہیں دکھائی دینے والی چیزیں تو بہت ساری کائنات میں، رنگ تو کائنات میں صرف 7 ہی ہیں، لیکن ان 7 رنگ سے ہزاروں رنگ بنتے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھا۔ تھیوری ہے نا، جب سامنے آتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں، جب تک نہیں آتا، لیکن ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس بات کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایٹم کی تھیوری پیش کیا تھا پرانے زمانے کے دانش مندوں نے، سائنٹسٹ نے، تو کسی نے انکار نہیں کیا، سن لیا تھا ایٹم۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، وائرسز، اتنے سارے بیکٹیریاز ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن تھیوری آتی ہے، لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح سے اصل ایمان یہی ہے کہ ہم بغیر دیکھے ہوئے خداوند اصل، کیونکہ دیکھ لیں گے تو پھر خدا اپنی خدائی سے باہر ہو جائے گا، پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بغیر دیکھے ہوئے اگر خدا کے اوپر ہم ایمان لا رہے ہیں تو یہ ایک سچے مومن اور سچے مسلمان کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔